السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے عنوان سے یہ دوسرا جلسہ اور چند گفتگو اور اس کے فوائد اور کیوں امام کی معرفت ضروری ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس جلسے میں، اس گفتگو میں چند اور باتیں کہ دیکھیے امام زمانہ کی معرفت کے فوائد کیا ہیں اور کیوں ضروری ہے. کہ امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے اور امام سے واسطہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اگر امام کی معرفت حاصل کریں اور امام سے رابطہ رکھیں تو آپ خود اس بات کا احساس کریں گے کہ آپ کا دل روز بروز پاکیزہ ہوتا جا رہا ہے اور آپ برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور خدا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رضایت حاصل کرتا ہے. آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر تو دیکھیں، ان سے قریب ہو کر تو دیکھیں. جب کبھی رات ہوتی ہے تنہائی میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے دیکھیں. 2 رکعت اپنے بستر سے جب پوری دنیا سو رہی ہو اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور امام کو ہدیہ کریں اور امام سے دعا کریں کہ مولا اپنی معرفت عنایت فرمائیں. مولا جو راستہ آپ چاہتے ہیں اس راستے پر چلائیں. مولا ہمارے لیے دعا کریں. دیکھیے کس طریقے سے غیبی عنایت آپ پر ہوتی ہے اور آپ کس طریقے سے نیک راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جس کی برکت سے ہمیں رزق مل رہا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں یہ انسان کا وظیفہ نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں بنتا کہ جس کی وجہ سے نعمت ہم پر نازل ہو رہی ہے، پروردگار کی ہر نعمت ہم پر امام زمانہ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے نازل ہو رہی ہے اور مل رہی ہے، کہ اس کے حق میں ہم دعا کریں اور اس کے بارے میں اٹھ کر ہم جانیں کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے، کون سی ذات ہے اور کیوں پروردگار اس کی وجہ سے نعمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے. آج اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں غائب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری باتیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں یا وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں یا ہمارے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں. نہیں، امام کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں، جو دلوں میں آپ کی باتیں ہیں، وہ سب امام جان رہا ہے. آپ جو سلام کر رہے ہیں وہ سب امام سن رہا ہے. امام کو پروردگار نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. قطب عالم امکان کہا جاتا ہے امام کو. اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ لوگوں کے ذہن میں، خاص طر مومنین کے دلوں میں، شیعوں کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب امام ظہور ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جیسے بس تلوار تلوار، خون خرابہ اور بس یہی سب ہوگا، لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں گی. نہیں، امام زمانہ مہربان ہے، رؤوف باپ ہے، شفیق باپ، مہربان باپ اور ایک ماں کے طریقے سے ہیں. وہی مہربانی اور وہی رافت جو پیغمبر اسلام کے لیے تھی اور پیغمبر اسلام کے اندر تھی، وہی رافت اور وہی مہربانی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے. تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو امام کو اس طریقے سے پہچنواتے ہیں کہ ظہور ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سب کے سب کاٹ دیے جائیں گے اور تہہ تیغ کر دیے جائیں گے اور خون بہا دیا جائے گا. نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ دوسروں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے کر آئیں. ہاں، ایسے لوگوں کو کہ جو جان چکے ہیں اور جانتے ہوئے بھی پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں تو شاید انہیں توبہ کا وقت نہ ملے. لیکن عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مہربان ہیں، رؤوف ہیں. پروردگار نے آپ کے دل کو مہربان بنایا ہے. اپنے شیعوں کو اپنے فرزند کی طرح سمجھتے ہیں. ایک باپ اپنے بچے سے کیسے محبت کرتا ہے، ویسے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہی مسجد کوفہ یا مسجد سہلہ کا واقعہ ہے کہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محراب سے کوئی آواز آ رہی ہے اور امام فرما رہے ہیں، اور کسی کی آواز آ رہی ہے
اور کوئی دعا نہیں پڑھ رہا ہے. جب میں نے توجہ کیا تو کوئی دعا نہیں تھی, مناجات نہیں, بلکہ کوئی جیسے کوئی نئے کلمات ایجاد کر رہا تھا, انشاء کر رہا تھا. کیونکہ ہمیں دعا پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو امام سے صادر ہوئی ہے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں, لیکن امام خود پروردگار سے مناجات کرتا ہے. جو مناجات کرتا ہے وہ دعا بن جاتی ہے ہمارے لیے, اور وہ دعا بتائی جاتی ہے کہ پروردگار سے کس طریقے سے بات کرو اور کس سلیقے سے پروردگار کے ہاں سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے سنا کہ کوئی پروردگار سے مناجات کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ پروردگار میرے شیعوں کے نامہ اعمال اگر خراب ہیں تو پروردگار میرے نامہ اعمال میں سے, پروردگار میرے شیعوں کے نامہ اعمال میں میری نیکیاں لکھ دے اور میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. تو آپ بتائیں وہ امام جو اتنا مہربان ہے اپنے شیعوں پر اور کہہ رہا ہے کہ میرے شیعوں کے نامہ اعمال اگر برے ہیں تو میری نیکیاں لکھ دے, اور امام کا عمل, امام کی نیکی کیسی ہوگی کہ ایک عمل بھی اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور پورے عقیدے سے کہہ سکتا ہوں کہ امام کا ایک عمل اتنا خالص ہوگا, اتنا پر ایمان ہوگا, اتنا منور ہوگا, اتنا نورانی ہوگا کہ دنیا کی ہر مخلوق کا ایمان کو اگر ایک جگہ کیا جائے اور امام کا ایک عمل ایک رکھا جائے ایک طرف, تب بھی وہ امام کے اخلاص اور امام کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا. تو عزیزان محترم, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیب میں ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ انبیاء گزشتہ میں بھی یہ چیزیں واقع ہوتی رہی ہیں. اور سب سے بڑا نقصان دیکھیے امام کے نہ ہونے کا کیا ہوتا ہے, پروردگار اس امت پر غضب نازل کرتا ہے جس کے درمیان سے اس کا رہبر, اس کا رہنما چلا جاتا ہے, اس سے برکتیں اٹھنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں آج دنیا میں ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے, برکتیں اٹھ گئی ہیں, آسمانی برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہم سے خوش نہیں ہے. امام کا دل خون ہے ہمارے اعمال سے. امام میں دوسرے انبیاء کی سیرت بھی پائی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کسی جلسے میں عرض کیا تھا کہ امام ہم کو پہچان رہے ہیں, ہماری مجلسوں میں محفلوں میں آتے ہیں, ہم انہیں نہیں پہچان پاتے ہیں. امام کو تشبیہ دی گئی ہے جناب یوسف سے کہ جناب یوسف کے پاس جب ان کے بھائی آتے تھے مصر میں ملنے کے لیے, قحط پڑا ہوا تھا ہر جگہ, اور گندم کی تلاش میں جب آئے اور مصر تک پہنچے ہیں تو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا, لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان سکے. جب تک انہوں نے خود نہیں پہچانوایا جناب یوسف کو, ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت مشابہ ہیں جناب یوسف سے, کہ امام زمانہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں پہچان رہے ہیں, لیکن ہم انہیں نہیں پہچان سکتے جب تک امام خود نہ پہچانوائیں. اور یہ غیبت کیسے ختم ہوگی؟ کیا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں امام کے لیے, ہم امام کے لیے دعا کریں؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا کریں, ہماری دعا سے کیا فائدہ؟ نہیں, دعا سے فائدہ ہے. ایک تو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ امام کی یاد میں رہیں گے, آپ امام کو مسلسل یاد کر رہے ہیں. جب آپ امام کے لیے دعا کر رہے ہیں, خاص طور سے یہ دعا جو بہت باری دعا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, یہ بار بار پڑھتے رہیں. جب آپ امام کے لیے دعا کریں گے, امام کو یاد کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. کوئی احسان کا بدلہ دے یا نہ دے, لیکن اہل بیت کا گھرانہ احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے. اور جب اہل کرم, اہل بیت کسی احسان کا بدلہ دیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے. جب آپ امام کے لیے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کی قربت امام سے بڑھے گی, امام کی معرفت بڑھے گی, اور اس کے نتیجے میں آپ امام کی یاد میں رہیں گے. جب آپ امام کی یاد, ایسی شخصیت کی, ایسی نورانی شخصیت کی یاد آپ کے دلوں میں ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا دل, آپ کا قلب منور ہوگا, پاک و پاکیزہ ہوگا, نورانی ہو جائے گا. اور جب نورانی ہوگا تو آپ کا ایمان اور بڑھتا جائے گا. جب ایمان بڑھے گا تو معرفت خداوند عالم حاصل ہوگی, معرفت رسول حاصل ہوگی, اہل بیت کی معرفت حاصل ہوگی. اور جب اہل بیت کی معرفت حاصل ہوگی, وہ کمال آپ کو ملے گا, تو پروردگار کی معرفت بھی حاصل ہوگی. اور پروردگار کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو اپنی معرفت عطا کرے. اس لیے کہ روایت میں ہے, جب پوچھا گیا کہ پروردگار نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیعرفون, کہ جن و انس کو پروردگار نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ پروردگار کی معرفت حاصل کریں. تو جب امام کی معرفت حاصل ہوگی, ظاہر سی بات ہے اس کی طبیعت میں قدرتی بات ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہوگی. اس لیے کہ اگر اس میز کو کسی نے بنایا ہے تو جتنی خوبصورت یہ میز ہوگی, جتنا خوبصورت یہ مکان ہوگا, اتنی ہی زیادہ معرفت اس کے بنانے والے کی ہوگی کہ یہ شخص
کتنی بلند منزل پر فائز ہے، اور یہ کتنا دور اندیش ہے کہ جس نے اتنا خوبصورت گھر بنایا، جس نے اتنی خوبصورت یہ کرسی بنائی، جس نے اتنا خوبصورت یہ میز بنایا ہے، جب میز اتنی خوبصورت ہے تو وہ کس منزل پر فائز ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم امام کے کمالات کو دیکھیں گے، اس کے معجزات کو، اس کے اختیار کو دیکھیں گے، تو خود بخود ہمیں خدا کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ غیبت اس لیے بھی ہے پروردگار کی طرف سے، جو روایت میں وجہ بیان کی گئی ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں شیعوں کا امتحان ہو کہ کون ثابت قدم رہتا ہے، اور جو ثابت قدم رہ گیا عزیزان محترم وہی نجات پا جائے گا۔ آخری زمانے میں وہی لوگ نجات پائیں گے جو امام کی امامت پر یقین رکھیں گے اور اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ کس طریقے سے امام کی معرفت ہونا چاہیے اور کس طریقے سے امام کو بلانا چاہیے۔ اور یہ غیبت امام کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، کئی انبیاء کی غیبت ہوئی ہے اور وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پروردگار نے غضب نازل کیا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرف دیکھیے آپ، ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ہر چیز سے برکت اٹھی ہوئی ہے، ہر طرف مہنگائی ہے، نعمتیں فراوان ہے، لیکن انسان سیر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن امام زمانہ کا جب دور آئے گا تو نعمتیں اتنی زیادہ فراوان ہو جائیں گی کہ کوئی مستحق لینے والا نہیں ملے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لوگ خمس و زکوٰۃ لے کر مستحق تلاش کریں گے لیکن کوئی انہیں ملے گا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا واقعہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا حد سے زیادہ بنی اسرائیل پر، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ راتوں رات نکلے، اور اس کے بعد جب چلے گئے ہیں، وہاں سے نکل گئے ہیں، تو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اپنی قوم کو لے کر رہنے لگے۔ لیکن جناب موسیٰ ایک مرتبہ جب دیکھا انہوں نے کہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ قوم تو ان کی بات ہی نہیں سن رہی ہے اور مانتی ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں اس کی اطاعت نہیں کرتی، تو جناب موسیٰ ایک بار ناراض ہو کر ان کے درمیان میں سے چلے گئے۔ اب جب درمیان میں سے چلے گئے، روایت بتاتی ہے کہ پہلے اس بنی اسرائیل پر، اس امت پر اتنی نعمت پروردگار کی نازل ہوتی تھی کہ یہ ٹوکریاں لے کر اگر کسی درخت کے نیچے سے گزرتے تھے تو پھل فروٹ سے، میووں سے ان کی ٹوکریاں بھر جایا کرتی تھی۔ اس قدر، اور انہی کا واقعہ ہے کہ منہ و سلویٰ کی کبھی گزارش کرتے تھے، کبھی کہ دوسری چیزوں کی ہمیں یہ عدس کھانا ہے، کبھی جو ہے پیاز چاہیے، کبھی دوسری چیز چاہیے، طرح طرح کی نعمتوں کی فرمائش روز پروردگار سے کرتے رہتے تھے کہ موسیٰ ہم سے اب یہ نہیں کھایا جاتا، اب دوسری نعمت ہمارے لیے نازل کرے پروردگار۔ تو جناب موسیٰ ان کی فرمائشیں بھی پوری کرتے تھے۔ لیکن جب موسیٰ نے دیکھا کہ تو نافرمانی کر رہے ہیں پروردگار کی، اور اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، گوسالہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ ناراض ہو کر ان کے درمیان سے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو ان کی جرأت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جو روٹیاں ہوتی تھیں، روٹیاں بناتے تھے، ان روٹیوں سے بچوں کی غلاظتیں صاف کرنے لگے تھے، اور اس کے بعد جو روٹیاں وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اب جب جناب موسیٰ چلے گئے، ان سے ناراض ہو گئے، تو ہوا یہ کہ نعمتیں آنا بند ہو گئیں۔ جب نعمتیں آنا بند ہو گئیں، اب یہ چاہتے تھے کہ جنگل سے کسی طریقے سے نکلیں، اور جب یہ اٹھتے تھے ایک جگہ سے اور جنگل سے نکلنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے سفر شروع کیا، صبح سے سفر شروع کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی جنگل میں چلتے 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 کیا دیکھتے تھے کہ پھر اسی جگہ پہ پھر سے واپس آ گئے ہیں، پھر اسی جگہ پہ لوٹ آئے ہیں۔ اب پریشان ہیں، روز بروز نعمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب کیا کریں؟ اب وہی روٹیاں جو کفران نعمت کرتے تھے اور بچوں کی غلاظت ان روٹیوں سے صاف کرتے تھے، اب مجبور ہو گئے وہی روٹیاں کھانے لگے۔ اب وہ بھی نہیں رہی، اب کیا کریں؟ پتے کھا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ اتفاق سے ان کے درمیان میں ایک عالم موجود تھا۔ اب یہ لوگ اس عالم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ہی کچھ کرو، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے بہت جناب موسیٰ کا دل دکھایا ہے، اپنے امام کا، اپنے رہبر کا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک طرف سے ہمارا امام اور ہمارا رہبر بھی جو ہے ہم سے ناراض ہے، دوسری طرف سے پروردگار کا غضب بھی ہم پر نازل ہے کہ ہم نے پروردگار کو بھی ناراض کیا اور اس کی حجت کو بھی ہم نے ناراض کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے یہ امت بھی کتنی مشابہ ہے اس سے، کہ ایک طرف سے ہمارا امام بھی ہم سے ناراض ہے، ہم اسے یاد نہیں کرتے ہیں، اور اس کی منچاہی باتیں ہم بجا نہیں لاتے ہیں، جس سے امام راضی ہے وہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے جب حجت خدا ناراض ہے تو پروردگار بھی ناراض ہوگا۔ بالکل عین وہی واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، اسی لیے ہے بنی اسرائیل کی قوم سے یہ امت سب سے زیادہ مشابہ ہے۔
کیونکہ کتنے نبی آئے ہیں اور ان کی جو شباہت ملتی ہے اس قوم سے، اس امت سے، پیغمبر اسلام کی امت سے، آخری دور کے لوگوں سے، وہ کسی اور امت سے نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ پوری قوم آئی اس عالم کے پاس اور آگے آنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ ہی کچھ کریے، ایک طرف سے ہمارے سے خدا ناراض ہے، دوسری طرف سے حجت خدا ناراض ہے، رہبر اور رہنما ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے۔ اب جب رہبر اور رہنما ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے تو برکت بھی ہماری اٹھ گئی ہے، اب ہم کیا کریں، پروردگار ہم پر رحمت نازل نہیں کر رہا ہے، ساری نعمتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں۔ تو اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم بس ایک راستہ ہے کرو، تم چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے ہیں ان کو ماؤں کے سینوں سے الگ کر دو، حتیٰ کہ جانور جو چھوٹے چھوٹے بچے بچھڑے ہیں ان کو گائے سے الگ کر دو، اپنی ماؤں سے الگ کر دو، دودھ نہ پینے پائیں، اور چل کر شب و روز پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، فریاد کرو، رو کہ ہمارا امام ہم تک لوٹا دے۔ اور یاد رکھو، سالم نے کہا کہ جب تک موسیٰ لوٹ کر نہیں آ جاتے تمہارے درمیان میں اس وقت تک۔ یہ واقعہ چھٹے امام بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے، چھٹے امام بیان کر رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ غیب کی بات امام کو ہی معلوم ہو سکتی ہے، چھٹے امام یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ جب تک موسیٰ پلٹ کر ہمارے درمیان میں نہیں آ جاتے پروردگار ناراض رہے گا اور ہم پر کوئی نعمت نازل نہیں ہوگی، اپنی رحمت پروردگار نازل نہیں کرے گا۔ تمہیں کسی طریقے سے موسیٰ کو بلانا ہے، اور اس کو بلانے کے لیے اب پروردگار سے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اپنی غلطیوں کی، اور پشیمانی کا اظہار کرو، نادم ہو، تبھی موسیٰ لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ اب یہ قوم کرے تو کیا کرے، بچوں کو الگ کر دیا ماؤں سے، سینوں سے الگ کر دیا، بچڑوں کو الگ کر دیا، جوان بوڑھے بچے سب اکٹھا ہو کر جنگل میں گئے اور جا کر گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پٹک رہے ہیں، 40 شب تک مسلسل 40 شب و روز روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے، جبکہ جناب موسیٰ کو پروردگار نے یہ طے کر لیا تھا کہ سالوں تک اب قوم میں واپس جانے کا حکم نہیں دے گا۔ لیکن جب قوم نے اتنا التجا کی، بہت مختصر سے بیان کر رہا ہوں، کہ جب اتنا گڑ گڑایا اور فریاد کی اس قوم نے اور روتے رہے بلکتے رہے، تو پروردگار نے جناب موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم میں واپس پلٹ جاؤ، اور میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ اتنے دنوں تک، اور اب تو 40 دن میں ہی مجھے حکم دے رہا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں۔ کہا ہاں میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں انہیں اسی طریقے سے رکھوں گا اور سزا دوں گا، اور تمہیں ان کے درمیان میں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور میری قدر نہیں کی، اور میں نے طے کر لیا تھا۔ لیکن میں نے باقی ماندہ مدت کو بخش دیا ہے اور معاف کر دیا ہے ان کے فریاد کرنے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے۔ اب وہ نادم ہو گئے ہیں، پشیمان ہو گئے ہیں، جاؤ تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ۔ اب جناب موسیٰ اپنی قوم میں جب واپس آئے ہیں، اس کے بعد پروردگار نے بھی پھر سے اپنی رحمت نازل کرنا شروع کر دی، نعمتیں فراوان ہونے لگیں۔ اسی طریقے سے پھر چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے آخری زمانہ بھی ہوگا، کہ لوگ اپنے امام کو جب بھول چکے ہوں گے اور امام ان سے ناراض ہوگا، ان کے درمیان میں نہیں ہوگا، جس طریقے سے جناب موسیٰ اپنی قوم میں واپس لوٹے، اسی طریقے سے اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے یہ درس، اور بہت ہی اہم نتیجہ دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی، ایک معصوم کی زبانی، کہ معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور وہ آئندہ کو بھی دیکھ رہا ہے، گزشتہ کو بھی دیکھتا ہوتا ہے، قیامت تک کی چیزوں کو، ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جانتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے آخری زمانے میں بھی جب تک سارے شیعہ اکٹھا ہو کر اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ ان کے امام کو اب ان کے درمیان میں واپس لوٹنا چاہیے، اور جب سب مل کر ایک ساتھ دعا کریں گے امام کے ظہور کے لیے اور پروردگار سے اسی طریقے سے فریاد کریں گے، جب سب مل کر فریاد کریں گے تو اس کے بعد ان کا امام بھی ان کے درمیان میں واپس لوٹ آئے گا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کی مدت اگر 5000 سال رکھی ہے، 10,000 سال رکھی ہے، یا 50,000 سال تک رکھی ہے، تو پروردگار اس مدت کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شیعہ اگر احساس کرے، چاہے، ارادہ کرے کہ ہاں ہمارے امام ہمارے درمیان میں آنا چاہیے، ہمیں ہمارے امام کی ضرورت ہے، اس وقت
جب یہ احساس کر لے گا شیعہ، اور سارے شیعہ دنیا کے جب یہ احساس کر لیں گے اور چاہ لیں گے، تو یقیناً پروردگار بھی اس بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہماری دعا بھی مستجاب کرے گا، اس لیے کہ یہ قوم نہ تو بنی اسرائیل کی قوم سے کمتر ہے اور نہ ہمارا امام جناب موسیٰ سے کمتر ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام انبیاء سے بھی برتر و بالا ہیں، اس لیے کہ وہ تمام معجزات ہمارے امام کے پاس ہیں جو گزشتہ انبیاء کے پاس تھے۔ تو دیکھا آپ نے عزیزان محترم، چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ ہمیں بیان کر دیا ہے ہمارے لیے، کہ اگر شیعہ چاہتے ہیں کہ اپنے امام کو بلائیں تو اس طریقے سے دعا کرنا پڑے گی، ورنہ پروردگار نے جو طے کر لیا ہے کہ 50,000 سال تک امام مہدی کو پردے غیب میں رکھے تو پردے غیب میں رکھے گا، وہ مدت پوری ہوگی۔ لیکن اگر شیعہ چاہ لیں تو یہ جو باقی مدتیں ہیں، اب جو 1200 سال یا 1250 سال جو ہو گئے ہیں، جتنی بھی وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا ہے، پروردگار باقی مدتوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ شیعہ چاہیں، اگر مومنین چاہ لیں۔ تو امام کی معرفت ضروری ہے کہ امام کی برکت سے ہی دنیا اصلاح ہو سکتی ہے، اسی لیے زیارتوں میں، دعاؤں میں یہ آیا ہے، جہاں بھی امام کا ذکر ہوتا ہے کہ امام کے لیے یہ مخصوص جملے ہیں کہ امام آنے کے بعد دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلم و جورا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور یقیناً آج دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ظاہراً راوی ہے ابان ابن تغلب، ہاں یقیناً ابان ابن تغلب ہیں، سوال کرتے ہیں امام سے، چھٹے امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان تمام ائمہ کو جانتا ہو اور مانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو، لیکن اگر اپنے زمانے کے امام کی اور امام مہدی کی معرفت نہ رکھے تو کیا وہ مومن ہے؟ کہا نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، تمام ائمہ کی معرفت ہو آپ کو، لیکن اگر امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مومن کہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ پھر راوی نے سوال کیا تو مومن تو وہ نہیں ہے، لیکن اگر تمام ائمہ کو مانے اور امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، کیا وہ مسلمان ہے؟ کہا ہاں، اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، لیکن وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مومن واقعی وہی ہے کہ جو ائمہ کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ اور امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کہ میں کیا عرض کروں عزیزان محترم، تمام ائمہ، تمام کے تمام ائمہ، پیغمبر اسلام سے لے کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام، جتنے بھی معصومین ہمارے گزرے ہیں، سب کے سب منتظر ہیں کہ ہماری حکومت کب قائم ہوگی۔ ہماری حکومت قائم ہوگی جب وہ ہمارا آخری آئے گا، جب وہ ہمارا آخری آئے گا اس وقت ہماری حکومت قائم ہوگی، اس لیے کہ امام کو، ہمارے باقی ائمہ کو، باقی معصومین کو وہ فرصت نہیں ملی اور انہیں اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تمام کے تمام ائمہ منتظر ہیں، یہاں تک کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ، یا اس طریقے سے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ ایک امام معصوم کہہ رہا ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، حجت خدا جس کے اختیار میں پورے عالم کا امکان اور اختیار پروردگار نے دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لو ادرکتہ، کہ اگر میں مہدی کو پالوں، امام زمانہ کو پا لیتا، ان کے زمانے میں ہوتا، لخدمتہ ایام حیاتی، تو اپنی زندگی کے تمام عمر، اپنی تمام زندگی کے ایام ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا معرفت کا جملہ شاید نہیں ہو سکتا کہ انسان اگر اپنے امام کے زمانے کو درک کر لے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ چھٹے امام اپنے شیعوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم اگر امام کے زمانے میں رہنا اور تم اپنے امام کے زمانے کو درک کر لینا تو اپنی ساری زندگی، اگر اپنی زندگی کو اہم بنانا چاہتے ہو
اور چاہتے ہو کہ پروردگار کی راہ میں سرخرو ہو، اپنے امام کے زمانے کے راہ میں سرخرو ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی تمام عمر امام کی خدمت میں گزار دو۔ اور ایک درس یہ ہے کہ میں امام معصوم ہو کر ایسا کہہ رہا ہوں، لخدمتہ ایام حیاتی، کہ میں اگر ہوتا تو اپنی تمام عمر، اپنی تمام زندگی کے ایام ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، یا ابھی بھی اس وقت بھی وہ صدمے جو اہل بیت پر نازل ہوئے ہیں، جو اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام، یا ان کے شیعوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یا اہل بیت کے قبور کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جنت البقیع میں جو ہو رہا ہے، یا دنیا میں جس جگہ بھی ہو رہا ہے، وہ سارے درد امام زمانہ علیہ السلام تنہا لیے ہوئے ہیں۔ تو کیا امام کو غریب نہیں کہنا چاہیے؟ اسی لیے امام کو غریب کہا جاتا ہے، مظلوم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ باقی ائمہ تو کم سے کم ظاہر تھے، لیکن امام ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان میں آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، ظالمین کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اجازت نہیں ہے، اور ابھی وہ منتظر ہیں۔ تو عزیزان محترم، چھٹے امام فرما رہے ہیں، ایک درس دے رہے ہیں، بہت بڑا درس، شاید اس سے بڑا درس ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا پیغام ہو ہی نہیں سکتا شیعوں کے لیے، کہ تم اگر چاہتے ہو اللہ کی راہ میں سرخرو ہونا، اپنے امام کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو ہر شیعہ کا یہی عقیدہ اور ارادہ ہوتا ہے، اور ہر شیعہ یہی چاہتا ہے دل و جان سے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں سید الشہداء کے لیے کہ اگر ہم ہوتے یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، اے امام حسین اگر ہم ہوتے کربلا میں تو سرخرو ہوتے، اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ تو آج ہمارا امام، ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، تو چھٹے امام ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اپنی جانیں قربان کر دو اپنے امام پر، اپنی زندگی کے ہر لمحہ قربان کر دو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تلوار لے کر نکل پڑیں اور امام کے منکر کو کاٹنے لگے، نہیں، خدمت کے اور بھی طریقے ہیں کہ امام کی آپ تبلیغ کریں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں، اور جس طریقے سے ممکن ہو امام کے لیے جشن منعقد کریں، امام کی معرفت کے لیے اور بھی دوسرے کام کریں، محفلیں منعقد کریں، یا امام کی طرف سے صدقہ دیں، امام کی طرف سے دعائیں کروائیں۔ آپ کے صدقہ دینے سے، دعا کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں امام زمانہ کی محبت ہوگی۔ بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ ہر نیک کام جو بھی ہو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت ہے، جو اللہ کی راہ میں ہو، جو توحید کے پرچم کو بلند کرے، جو اسلام کے پرچم کو بلند کرے، جو امام کی معرفت کو لوگوں تک پہنچائے، وہ سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کہلائے گا۔ جناب محترم، آئیے آخر میں پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما، اور جب اگر ہم اس دنیا میں رہیں پروردگار تو ان کے مخلص غلاموں میں ہوں، ان 313 غلاموں میں ہوں کہ جو امام کے خاص غلام ہیں، خاص نوکر ہیں، اور اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو امام زمانہ علیہ السلام پھر سے ہمیں دنیا میں واپس پلٹائیں، جسے رجعت کہا جاتا ہے، اور ہم دنیا میں واپس لائے جائیں تاکہ اپنے امام کی نصرت کر سکیں اور مدد کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومهبط الوحی